के घर में घुस के मारेंगे। اور میرے خیال میں ان کو یہ بھول گئے ہیں کارگل، یہاں ان کے حوصلہ ان کے بالکل ہی اوسان باختہ ہوئے تھے. ان کو یہ ان لکڑ ادھر ختم ہو گئی تھی ان کو کافن اپنے بنانے کے لیے، اور یہ نشان حیدر یعنی ان کا سب سے بڑا ایوارڈ ان کا مہاویر چکر، یہ ایسے آدمی کو انہوں نے پوسٹیومس دے دیا تھا جبکہ وہ آدمی زندہ کسی اسپتال میں تھا. اوسان باختہ تھے ان کے ادھر کارگل میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ سمجھتے ہیں یہ کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف، آنا چاہیے ہمارے خلاف، اور پھر دیکھیں پاکستان کا رسپانس بالکل وہی ہوگا جو ہمیشہ ہم جس کو کرنا چاہتی ہے فوج پاکستان. مجھے یقین ہے تیار ہے. پھر آئیے انشاءاللہ. پھر اللہ اکبر. ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے. بالکل دھند چھائی ہوئی تھی پورے ایریا میں. میں رکھی کے طور پر ادھر گیا، ادھر جا کے آرام سے میں نے چیک کیا، کوئی 58 لاشیں پڑی ہوئی تھی جن میں 7 زخمی تھے. کسی کی کمر ٹوٹ گئی تھی، کسی کا ٹانگ ٹوٹ گیا تھا. مجھے دیکھ کر وہ بولڈروں سے اس طرح باہر نکل کر گھسیڑنا، چل وہ نہیں سکتے تھے، اس طرح گھسیڑتے ہوئے نیچے رگڑ کھاتے. میں نے رفل ان کو ایم کیا تو انہوں نے کہا بھگوان کے لیے ہمیں مت مار دو. میرے ساتھ اس وقت جوان تھے لاس نیک امین. جب انہوں نے آپ کو انہوں نے عرض کیا جی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں، اگر آپ لوگوں کی جان بچ سکتی ہے، آپ نیچے اپنا کیمپ میں پہنچ سکتے ہیں تو آرام سے جائیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آرام سے جائیں اور نیچے جا کے اپنے جوانوں سے کہیں کہ تازہ دم اس ایریا میں بھیج دے، کیونکہ یہاں پہ فیروز خان بیٹھا ہوا ہے. تازہ ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے. جس پوسٹ پہ میں تعینات تھا 19 مئی کو دشمن کے تقریباً 250 افراد نے اس پوسٹ پہ حملہ کیا. یہ تقریباً صبح 5 بجے کا واقعہ تھا. ایک آپ سے معذرت 250 آدمیوں نے حملہ کیا، اور ہماری طرف کتنے تھے؟ ہم لوگ 14 آدمی تھے. اور میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ دشمن نے اپنے 48 لاشیں ہماری پوسٹ کے آس پاس چھوڑ کے بھاگ گیا. اس کے 2 دن کے بعد 21 کو دشمن نے ہماری ایک 7 والی پوسٹ کی طرف تقریباً 90 ان کے ٹوٹل افراد تھے جن کے ساتھ پیش قدمی کی. اس موقع پر میں 3 جوانوں کے ساتھ ان کے پچھلی سمت ایک مشین گن لے کے اترا، اور اپنی اس پوسٹ کے ساتھ کوارڈینیشن کے بعد ہم نے جب ان پہ فائر کھولا تو اس موقع پر دشمن کے 19 جوان ہلاک ہوئے. اور جب وہ بھاگ رہے تھے ہم ان پہ فائر کر رہے تھے تو وہ چیخ رہے تھے، اور اس چیخنے چلانے کے دوران ان کا ایک آفیسر تھا جو ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا. لیکن اس کی تمام کوششیں ان کو روکنے کی ناکام ہوئیں، اور وہ اپنے ہتھیار جو کہ ہم لوگ بعد میں اٹھا کے لائے، اور ان کا ایک سپاہی ہری چند تھا، اس کے کاغذات بھی ہم لوگ اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کے اٹھا کے لائے. اور بعد میں یہ جو 19 لاشیں تھیں یہ 7 دن تک ہماری پوسٹ کے ساتھ سامنے پڑی رہیں، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان سے وہ گل سڑنے لگ پڑی اور ان سے بدبو آنے لگ پڑی. پھر میں نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کرنل امجد شبیر سے اجازت مانگی کہ ہمیں پرمیشن دی جائے کہ ہم وائرلیس سیٹ پہ جا کے انڈینز کو بتائیں کہ آ کر اپنی باڈیز اٹھا کے لے جاؤ. جب ہمیں پرمیشن ملی، آپ لوگ ان کے وائرلیس پہ انٹرسپٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے جو وائرلیس سیٹس ہیں جی، اور ان کے وائرلیس سیٹس اگر فریکوینسیز معلوم ہوں، کیونکہ ہم لوگ کوشش کرتے رہتے تھے کہ ان کی فریکوینسیز کو مانیٹر کر سکیں تاکہ ہمیں ان کی موومنٹ کے بارے میں پتہ لگے، تو اس لیے ہمیں ان کے جو مین کال سائنس تھے، جس میں کلو 1 کلو 2 کلو 3 ہمارے سیکٹر میں ان کا کال سائن تھا، جس میں کلو 3 واز دا سیکٹر ہیڈ کوارٹر، تو ہمیں اس کا پتہ تھا، اس کی فریکوینسی کے بارے میں بھی ہمیں معلوم تھا. تو اس کے بعد ہم نے ان کو انفارم کیا کہ ایز مسلمز ہم لوگ باڈیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ 4 کی ٹولیوں میں آئیں گے اور اپنی ایک باڈی اٹھا کر لے کے جائیں گے اور
बॉडीज को क्रॉस करके पोस्ट की तरफ आने की कोशिश नहीं करेंगे तो वी विल नॉट फायर ऑन देम। लेकिन 3 दिन लगातार ये मैसेज उनको देने के बाद भी वो बॉडीज उठाने नहीं आए। अल्टीमेटली डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स चौथे दिन वो जो हैं डरते हुए आए और एक एक करके टॉर्चेस रात को ऑन करके आ रहे थे ताकि उनको पता लगे कि वो बॉडीज उठाने आ रहे हैं। एंड फाइनली ऑन द 4th डे वो एक एक करके बॉडी लेकर गए। सो दिस वाज द कंडीशन।